اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں کے ایک فرقے کے عقیدہ بد کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں جی، جیسے کوئی شے کسی شے میں تحلیل ہو جائے، جی چینی جو ہے نا وہ ملا دی جائے دودھ کے اندر، تو اب وہ چینی علیحدہ تو نہیں ہوتی، اس میں سے کوئی نکال لیتے، چینی کو نہیں نکال سکتا۔ یہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک خالق اور مالک کے لیے یہ عقیدہ گھڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، نعوذ باللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اب دونوں جو ہیں نا وہ ایک ہی ذاتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی نظریے کو بیان فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک گروہ تو یوں کافر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، اللہ جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا بطلان یوں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل حبیب آپ فرما دیں فمن یملک من اللہ شیئا، وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا مالک کہ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جميعا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے، و امہ اور ان کی اماں کو موت دے، و من فی الارض جميعا جو زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو دفعتاً ایک ہی بار یک بارگی سب کو موت دے دے، سب کو ختم کر دے، میں کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے بطلان پر ایک بہت زبردست برہان قائم فرمائی، بہت زبردست دلیل بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنے لگے، ہیں کون ہے جو روکے گا موت کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی موت کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو موت آئے، کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ میں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کو موت آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ سب کو موت دے دے دفعتاً، کون روکے گا موت کو؟ جب کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اس سے یقین ہو گیا اس بات کا، جو اپنے آپ کو آنے والی موت سے نہ روکے وہ خدا کیسے ہوگا؟ وہ خدا کیسے ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا یہ کہنا کہ رب ان کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، تو فرمایا کہ پھر تو موت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آنی ہے، اور تمہارا یہ تو نظریہ پکا ہے نا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آنی۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے حلول کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، جب عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی تو نعوذ باللہ ساتھ رب کو بھی موت آئے گی۔ پھر کیا عقیدہ تمہارا؟ کیا نظریہ تمہارا؟ کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا میں تم کہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کیے ہوئے، اب خدا تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ذات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں انہیں تو موت آنی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پر عقیدہ اسلام جو ہے نا، اہل اسلام کا عقیدہ، اس کی بھی وضاحت ہو گئی ضمناً رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی وضاحت کر دی۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو تو موت آئی، ہاں جی، باقی بھی دنیا میں من فی الارض جمیعا، دنیا میں جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی موت آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ہر بندہ اپنی باری پہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بالفرض کہہ کے بیان فرمایا اگر موت آ جائے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آسمانوں میں تشریف فرما ہیں، جب خالق اور مالک چاہے گا تو آپ زمین پر تشریف لائیں گے، ہیں جی، پھر آ کر اپنے دین کی تبلیغ نہ کریں گے، کیونکہ ان کے دین کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کوئی دین چل سکتا ہے تو میرے حبیب کا دین چل سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آ کر کے میرے آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کے مجھے پکاریں گے، لأجیبنہ، میں ضرور انہیں بھی جواب دوں گا۔ ہاں جی، میری قبر پر کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام مجھے پکاریں گے، میں انہیں جواب دوں گا۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور کوئی فیصلہ اگر ایسا ہوا کہ جناب کو بات اس وقت نہ کھل رہی ہوگی ان پر، تو وہ بلا واسطہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے پوچھ کے ویسے فیصلے کریں گے۔ ہاں، یہ تمام علماء اہل اسلام جو ہے نا، سب کا یہی نظریہ ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ اور بے دینی ہے، قادیانی ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کر کے تو اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی ذلیل نے یہی کہا، قادیانی دجال نے، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے جی، اور ان کی قبر جو ہے وہ سری نگر میں ہے، کشمیر میں۔ اندازہ لگائیں، کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا مزار وہاں پہ، جبکہ تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ متفقہ، یہ ان کا ایک اعلامیہ سمجھ لیں آپ، عقیدہ سمجھ لیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت آ رہی نہیں، انہوں نے آنا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا ہے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہودیت، نصرانیت، حضور ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب توڑ دیں گے، صلیب ہیں جی، اور ساتھ یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہودی جو ہے نا وہ اور نصرانی جو ہیں یہ سارے ایک ایک کے پیروکار ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے دین متین میں یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، نہ وہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو ختم کریں گے، مطلب کیا ہے؟ ان کے پیروکاروں کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ جن کی قسمت میں ایمان ہوگا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، جن کی قسمت میں نہیں ہوگا وہ قتل ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے کوئی اور دنیا میں بچے گا نہیں۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کیوں، اب اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے گھڑا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ ایک عجیب ترین تخلیق تھی آپ کی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ ہیں، صرف اماں کا واسطہ ہے درمیان میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہیں جی، یہاں پر ایک تو پچھلے عقیدے کا بھی رد ہو گیا ان کا کہ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ان کے درمیان میں، زمین و آسمان و جو کچھ ان کے مابین ہے، سارے کا سارا رب کا مخلوق ہے، سارے کا سارا رب کی ملکیت ہے، تو سارے رب کے غلام ہوئے، تو بیٹا کسی کا غلام تو نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی بات ہے، اچھا پھر بندہ خود اپنے آپ کو اپنا آقا بھی کہے، اپنا غلام بھی کہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا ابا بھی ہے اور اپنا بیٹا بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں اور خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو میں تو وہ خالق اور مالک ہوں، میں نے زمینوں کو، آسمانوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ساری میری تخلیق ہیں۔ جب میری تخلیق ہیں، جب میری مخلوقات ہیں، تو فرمایا کہ میرے غلام ہوئے سارے۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ پھر میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام میں ہو گیا، تو فرمایا کہ پھر مخلوق میں اور خالق میں فرق کیا رہا؟ مملوک میں اور مالک میں فرق کیا رہا؟ آقا میں اور غلام میں فرق کیا رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پچھلے عقیدے حلول جو ہے اس کا بھی رد فرما دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس کو آگے دیکھیں ذرا،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کا، آسمانوں کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا فرمائے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں کے واسطے سے پیدا فرما دے ہیں جی، اور میں کہ باقی کائنات کے لوگوں کو ان کی تخلیق الگ سے رکھ لے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرما دے۔ فرمایا رب یخلق ما یشاء، زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے، جیسے چاہے پیدا فرمائے۔ اور تم پاگلوں کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ فلاں جو ہے اس کی تخلیق بڑی عجیب ہے تو لہذا وہ خدا ہو گیا ہیں؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ اگر صرف باپ کے علاوہ صرف ماں کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، یہاں واسطہ ماں کا ہے، ماں کا واسطہ ضرور ہے، تو یہ خدا ہو گئے۔ تو میں آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ کیا ہوئے پھر ہیں؟ اور ایسے بیوقوف ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسے پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی جوئیں؟ چھت پہ ہوتی ہیں، سر میں جوئیں ہوتی ہیں ہیں جی۔ کبھی کسی نے کیا ہے کہ دو جوؤں کو جوڑا لا کے سر میں چھوڑا ہو؟ گندم گھر میں پڑا ہوتا ہے ہیں جی، اور گندم میں گھن پڑ جاتا ہے، کبھی کسی نے لا کے اس کی پنیری چھوڑی ہے اس میں گندم میں، بلکہ وہاں تو دوائیاں رکھتے ہیں اسے بچانے کے لیے۔ ساری چیزیں ایسے پیدا ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اتنی ساری چیزوں کو خالق اور مالک نے ایسے پیدا فرمایا ہے۔ اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ تخلیق جس کی عجیب ہو تو وہ خدا ہوتا ہے، تو پھر آ جاؤ، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب ہمکانہ سوچ ہے، عجیب ہمکانہ نظریہ ہے، عجیب پاگلوں والا عقیدہ ہے ان کا بھائی۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہتا ہے ویسے فرماتا ہے۔ ہاں، اس کی چاہت میں کسی کی کوئی قدغن نہیں ہے، اس کی چاہت پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، وہ جیسے چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی منشا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہو ہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہو، تو میں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور یہ تم بیوقوف لوگ ہو کہ انہیں خدائی مان بیٹھے تم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے جی، یہ یہود و نصارہ کا دونوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ پہلے ان کے علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے، یہودی یہ کہتے ہیں، نصرانی یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 18 سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا مشترکہ عقیدہ بیان کیا۔ یہ جب عقیدہ آپ سنیں گے نا تو آپ نے پھر غور کرنا ہے، آیا کہ یہ والا عقیدہ کہیں ہمارا تو نہیں ہو گیا؟ جو بات یہودی کرتے تھے من کلیہ نہ ہو، بالکلیہ نہ ہو، لیکن بالجزیہ تو ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے کھولوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پر جا کر ہماری قوم جو ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی آگے جا چکی ہے، ان سے بھی آگے جا چکی ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور رب کے محبوب ہیں، رب کے محبوب ہیں، لہذا ہم جو مرضی کریں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کریں ہماری گرفت نہیں ہوگی، جو مرضی جرم کریں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پاکستان میں کسی افسر کی بیوی ہو یا اس کے بچے ہوں، ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے جہاں مرضی ڈون بن جائیں، جس کو مرضی چپیٹے مار دیں، تھپڑ مار دیں، اور یہ صرف یہ بتا دیں میں فلانے کی وہ ہوں، میں فلانے کا وہ ہوں، صرف اتنا بتانا کافی ہوتا ہے نا، اگلا بیچارہ تو پھر سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم تو بھی فلانے کے محبوب ہیں، لہذا ہم جو مرضی کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا پیچھے سے صاحب کا ہاتھ ہے ہماری پشت پر۔ ایسے یہ چور ڈکیت ہوتے ہیں، ان کے بھی پشت پر صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ ساری چوری ڈکیتیں جتنی ہوتی ہیں وہ ساری نہ وہیں جا کے جمع ہوتی ہیں تھانے میں، وہ پھر وہی بانٹتے ہیں، ہاں تیرے لیے اتنا حصہ ہے، تیرے لیے اتنا حصہ ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں لاہور کے، وہ بڑا عرصہ پہلے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ویگن میں سفر کر رہا تھا، کسی نے پرس نکال لیا، جیب میں ہوتا نا بٹوا کہتے ہیں، وہ نکل گیا جی، کہتے ہیں میں چلا گیا تھانے، میں نے جا کے کہا جی میرا بٹوا غائب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہی چاہیے یا اس جیسا چاہیے؟ اس جیسا چاہیے تو آپ کو منگوا دیتے ہیں، اگر وہی چاہیے تو پھر شام تک ملے گا۔ کہتا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو وہی چاہیے بھائی، میرا سامان ہے اس میں۔
کہتے ہیں شام کا ٹائم ہوا، میں گیا تھانے میں، کہتے بالکل وہی بٹوا، بغیر 1 روپیہ دائیں بائیں کیے ہوئے، جتنے نوٹ تھے وہی نوٹ، سارے کاغذات اسی میں، اس نے لا کے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ کیا جی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا سارا کچھ ہمارے پاس ہی آتا ہے، ہم ہی تقسیم کرتے ہیں شام کے وقت، ہم ہی بانٹتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو اپنا سامان مل گیا، آپ تشریف لے جائیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا، یہودیوں اور نصرانیوں نے بھی یہ نظریہ بنایا ہوا تھا، ہم خدا کے بڑے محبوب ہیں، رب کے بیٹے ہیں، ہمارے اگر عیب ہیں بھی نا ہمارے اندر، کیونکہ اسے ہمارے ساتھ محبت ہے، اسے ہمارے عیب دکھائی نہیں دیتے، اسے ہمارے گناہ دکھائی نہیں دیتے رب تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر دکھے بھی تو پکڑے گا نہیں، کیونکہ ہم تو اس کے پیارے ہیں، ہم تو اس کے بیٹے ہیں، کبھی باپ بھی بیٹے کو پکڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے کہ بادشاہ تھا، اسے ایک لڑکا تھا، وزیر تھا، وہ اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، ہیں جی۔ ایک دن جناب اس نے کہا اسے، بادشاہ نے، اس وزیر نے کہا بادشاہ کو، اس نے کہا جی بتائیں میرے میں کوئی عیب ہے، کوئی عیب ہے آپ کو دکھے تو بتائیں مجھے، تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ بات نا عیب والی آپ کسی اور سے پوچھیں، مجھے تجھ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، کیونکہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، 2 جذبے ایسے ہوتے ہیں، 2 جذبے، ایک محبت کا جذبہ اور ایک نفرت کا جذبہ۔ محبت کا جذبہ جہاں آ جائے نا، وہاں عیب دکھائی نہیں دیتا، کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا۔ جس کے ساتھ محبت ہو نا، لاکھ بندہ بتایا یار اس میں یہ عیب ہے، کبھی بھی نہیں مانے گا، اگلا بندہ نہیں مانے گا کبھی بھی۔ اور جہاں پہ بغض کا، نفرت کا جذبہ ہو، ہیں جی، وہاں پہ لاکھ بندہ اچھا کام کرے، وہاں اسے اس کی اچھائیاں بھی برائی لگیں گی، اس کی خوبی بھی اسے عیب لگے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیز جو ہے انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، ہمارے اندر عیب ہے بھی صحیح، تو چونکہ اسے محبت ہے ہمارے ساتھ، ہمارے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا رب، ہمارے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، ہم تو بشکے ہوئے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی یہاں تک بات ان کی ہوئی، اب ہماری قوم کیا کہتی ہے؟ آپ چلے جائیں اسٹیجوں پر، 2 نمبر مولوی اور جو نقیب ہیں اور نعت خون ہیں، جو نعت خانہ کہا کریں، ان کو نعت خون کہیں، یہ نعت کا خون کرنے والے ہیں جی، ان کو دیکھیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں میں وہ عاشق رسول ہوں، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ بتائیں یہ باتیں کر کے قوم کو بدماش نہیں کر رہے ہیں جی؟ وہ جہنم جس سے آقا علیہ السلام پناہ مانگیں، امت کی تعلیم کے لیے مانگیں، آقا علیہ السلام پناہ مانگیں حضور، ہیں جی۔ حضرت ابوبکر ڈر رہے ہیں، حضرت عمر ڈر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئیں آپ، صرف قبر کو یاد کر کے پوری داڑھی آپ کی بھیگ جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ جیسے قبر کو سنتے ہیں فوراً آپ نے فرمایا کہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، مگر یہاں بچ گئے تو آخر جہنم سے بھی بچ جائیں گے، یہاں نہ بچے تو پھر جہنم سے بھی نہیں بچ سکتے۔ بتائیں ان کا خوف کا عالم کیا تھا؟ اتنے نیک ہونے کے باوجود، رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے کے باوجود ان کی حالت تھی۔ لیکن وہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، صبح کی نماز تجھ منحوس کی وجہ سے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رات ساری رات ناچتے رہیں گے جناب، ہیں جی، ہاتھ کھڑا کریں جی، اس طرح کریں جی، اس طرح کریں، جھومیں جی، ناچیں جی، کودیں جی، دھمال ڈالیں جی، یہ کریں جی، وہ کریں جی، اس طرح کی حرکتیں کر کر کے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ رات کے وقت ساری قوم ذہنی طور پر اپنے آپ کو پکا کنفرم جنتی سمجھ کر اور اپنے آپ کو پکا جہنم سے آزاد سمجھ کر جاتی ہے، صبح کی نماز چھوڑ دیتی ہے۔ کون سی محفل ہوئی یار تیری؟ یہ کون سا ایسا مستحب ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے فرض چھوٹنے کی طرف تجھے لے کے جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور انہوں نے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، بڑی بڑی باتیں کی کہ جہنم کو پسینہ آ گئی ہے تو کون سی ایسی بلا ہے یار، ہمیں بھی تو سمجھا، ہیں جی۔ یعنی اتنی تیرے اندر تپش ہے کہ جہنم جو ہے وہ ٹھنڈی ہو کر اس کی طبیعت جو ہے نا وہ بھی مدمحل ہو گئی جہنم کی، اپنی ساری گرمی دور ہو گئی کہ اسے بھی پسینے چھوٹ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور خود جو ہے نا وہ خود جو اپنا یہ بھانبھڑ کھڑا ہے نا آگ کا، اس کی طرف سے ذرا پنکھا آپ پرلی طرف کر لیں، فوراً اس کی ساری اندر کی گرمی باہر آ جائے گی، فوراً بتائے گا ہاں بھی آپ تو وہ جہنم کو پسینے چھڑوا رہے تھے، آپ کا اپنا حال کیا ہوا، تھوڑا سا پنکھا پرے کیا ہے آپ ساتھ ہی بدر گئے، ہے یا نہیں ایسا؟
انہی لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہے، یہی لوگ قوم کا عقیدہ بگاڑنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عقیدہ اسلام میں سے دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ رجا ہے، امید رکھنا رب تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور ایک عقیدہ خوف ہے، جہنم کا ڈر رکھنا۔ جہنم کا ڈر رکھنا بھی فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید رکھنا کہ مولا مجھ پہ کرم فرمائے گا، یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے بندے پر۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو بندہ بے ایمان ہوتا ہے، بندہ مومن نہیں رہے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں جہنم نہیں جاؤں گا، حضور شاہ بات ہے من قال انا فی الجنہ وہو فی النار، جو اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ پکا جہنمی ہے۔ بتائیں، امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور ڈر رکھنا کہیں جہنم نہ ڈال دے۔ عقیدہ تو یہ تھا ہمارا، اور تو نے کیا کر دیا، کس جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں، دو پروں میں سے ایک بھی کاٹ دیا جائے پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ فرماتے اسی طرح کر کے ایمان جو ہے نا اس کے بھی دو پر ہیں، ایک عقیدہ خوف ہے، ایک عقیدہ امید ہے۔ یہ دو پر ہوں گے تو پرندہ پرواز کرے گا ایمان والا، اگر یہ دونوں پروں میں سے ایک نہیں ہے تو بندہ فرمایا کہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تو تم نے کیا دیا قوم کو؟ ہاں جی، شوگر کے مریضوں کے سامنے آپ نے میٹھے کھانے کے فضائل سنائے ہیں، اور جو قوم پہلے رب تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں آتی تم نے پھر ایسی باتیں سنا کے قوم کا مزید بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی جو شان ہے نا اس میں دو لفظ اکٹھے ہیں، یہ آیت مبارکہ میں آج بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بشیر و نذیر، کہ بشیر بھی آئے ہیں نذیر بھی آئے ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والے، اور تم ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو، جنت ملے گی تمہیں، یہ بشیر ہیں۔ میں گناہ کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، جہنم جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی، یہ دونوں صفتیں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں بھی بیان کی ہیں دونوں اکٹھی بیان کی ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے نا یہ عقیدہ خوف کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور عقیدہ امید کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، رب نے رد کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، بتائیں وہ کون تھا جو تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا رہا ہے؟ تم محبوب تھے نا رب کے، تو پھر وہ کون تھا جس نے تمہارے اوپر کوہ طور اس طرح کھڑا کر دیا تھا؟ لو کتاب نہیں تو آئے تمہارے اوپر، ہیں جی؟ وہ کون تھا جس نے تمہیں 40 سال پورے ایک وادی میں بھٹکنے دیا؟ وہ کون تھا؟ تمہارے پچھلے پرانے سارے ہی مر گئے۔ وہ کون تھا جس نے تم پہ یہ سزا لاگو کی تھی کہ 40 سال پورے تمہیں راستہ ہی دکھائی نہیں دیا؟ وہ کون تھا جس کے حکم پر تمہارے 70,000 بندے ارتداد کی وجہ سے قتل کیے گئے، وہ بھی تمہارے اپنوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے؟ وہ کون تھا جس نے تمہارے بندوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے تمہارے اوپر لعنت کی؟ تم اگر اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، رب تعالیٰ کا محبوب کہتے ہو، تو بتاؤ حبیب ذرا پوچھنے ان سے، کل ان سے پوچھیں، اور فلیما یعذبکم بذنوبکم، وہ تھا کون ہے؟ فلیما یعذبکم، پھر اس رب نے تمہیں کیوں عذاب دیا؟ فرمایا وہ رب تبارک و تعالی جو تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب دے سکتا ہے وہی رب تبارک و تعالی جہنم میں بھی تمہیں ڈال سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، بل انتم بشر ممن خلق، میں خبردار اپنے آپ کو اتنا فنیر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم جناب رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، میں نہ، بل انتم بشر ممن خلق، میں جیسے دوسرے لوگ پیدا ہوئے ہیں، انسان پیدا ہوئے ہیں، تم بھی ویسے انسان ہی ہو، تم بھی انسان ہی ہو، مخلوق ہو، اور کچھ نہیں ہو کہ میرے محبوب بننے لگو، میرے بیٹے بننے لگو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ خالق اور مالک ہے، جسے چاہے بخشش فرما دے، جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، اسے کون ہے کو پوچھنے والا؟ یہ ذہن میں رہے۔ یہاں پر بھی کئی اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے عدل کے خلاف بات ہے، رب جسے چاہے عذاب دے دے، جسے چاہے نہیں، رب جسے چاہے اپنے عدل کے تحت، ہاں جی، اپنے قانون کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پہ جو اترتا ہوگا صحیح، اسے رب تبارک و تعالیٰ جنت بھیج دے، جو رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کر کے نہیں آئے گا اسے رب تبارک و تعالیٰ جہنم ڈال دے گا۔ ہیں جی، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی جہنم ڈال دے گا، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ گار کو چاہے جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہو، اپنا عدل والا معاملہ نہیں، فضل والا معاملہ فرماتے ہوئے جنت بھیج دے، ہیں؟
فضل والا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت بھیج دے، یہ تو ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہاں پر پھر دلیل قائم فرما دی کہ تم میرے بیٹے بنتے پھرتے ہو، حالانکہ پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، زمین اسی میرا، آسمان میرا، ہیں جی، ہر شے میری، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس میں وہ سارے کا سارا میرا ہے، اور یہ سارے میرے غلام ہیں، سارے میرے مملوک ہیں، سب کا میں مالک ہوں۔ جب میں سب کا مالک ہوں تو پھر میرے بیٹے کیسے ہو گئے تم ہیں؟ میرے بیٹے کیسے بن گئے تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ذہن میں رہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔